اللہ اللہ مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما۔ تعویل، یہ عجیب لوگ ہیں، میں نے ان کو مظلومیت کے دلدل سے نکالنے کے لیے جو 20 رمضان مبارک تھی، رات 25ویں ہے، تاک رات ہے، اس معنی کا بھی اہم رات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ اہم رات حافظ قرآن کے لیے، سننے والوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ رات یہ ہے کہ قرآن کریم کا ختم ہوا۔ قرآن کریم عظیم کتاب تو ہے ہی، پھر رمضان المبارک میں پڑھا جائے اور پھر تراویح میں نماز میں پڑھا جائے تو افضل ترین عمل ہے قرآن کریم کو نماز کی حالت میں پڑھنا۔ اور پھر ایسا آدمی سنا ہے کہ پورا قرآن یاد ہے، وزن کچھ پاؤ ہے جسمانی اعتبار سے، لیکن قدر و منزلت اس کی ہے کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچا۔ جس قرآن کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ دبے دبے رہتے، پھٹ جاتے خشیت خداوندی سے۔ یہ انسان ہے، اس نے اپنے دل میں اس کو سمیٹا لیا، یاد کیا، یہ تو ظالم انسان ہے، خود پڑھتا نہیں ہے اور پڑھنے والوں کی قدر نہیں کرتا۔ یہ مجلس بہت بڑی عظیم مجلس ہے، تقریر کی مجلس نہیں ہے۔ وطر باقی ہے، دعا باقی ہے، اور قرآن کریم میں دعا ایسے ہی کرنی چاہیے۔ تراویح ختم ہو تو فوراً دعا کرنی چاہیے، بات کر کے، وطر کے بعد نہیں، قرآن کریم کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کا وعدہ ہے۔ وطر کے بعد کی دعا کا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ آج کے بعد آپ معمول بنائیں، آپ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا بھی فنکشن کریں، آپ بہت بڑی مجلس کریں ختم قرآن پر۔ اس موقع پر ہم خوشی نہ منائیں تو پھر کس موقع پر ہم خوشی منائیں گے؟ اس سے عظیم دولت اور نعمت مسلمان کے پاس ہے کیا؟ قرآن کریم کیا؟ یہ مجلس عظیم ہے، وہ استاد عظیم ہے، سلام ہے اس استاد کو جس استاد نے اس پر محنت کی۔ یہ طالب علم عظیم ہے، سلام ہے اس کو اور اس کے خانوادے کو، اس کے ماں باپ کو جنہوں نے جو ہے اس پر محنت کی۔ سلام ہے ان لوگوں پر جنہوں نے جو ہے اس کا قرآن سنا، اور سلام ہے اس مسجد کے جو ہے اراکین پر جنہوں نے یہ انتظام کیا۔ یہ مسجد ہے، اگر مسجد نہ ہوتی، ادب ملحوظ نہ ہوتا، رکھنا پڑتا تو اس بچے کی چپل ہمارے لیے مبارک تھی، سر پر کئی منٹوں رکھنا تھا، یہ تعظیم ہے۔ اس استاد کی چپل کو بوسہ دینا ہے جس استاد نے اس پر محنت کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ قرآن کریم عام کتاب نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے ہم سے محبت کی، ہمیں قرآن سننے والا بنایا، محبت کی، ہمیں مسجد میں لایا، محبت کی، اس حافظ کو متعین کیا، محبت کی، 20 رکعات جو 20 دنوں میں 25ویں تراویح تک پڑھنے کی توفیق دی۔ وہ بھی قابل مبارک ہیں جنہوں نے تراویح پڑھی اور مکمل پڑھی، 20 رکعات پڑھی اور 25ویں تراویح میں قرآن کریم مکمل کیا۔ جن کو عذر تھا وہ عذر ہے، لیکن جو نہیں آئے تو ابھی بھی ان کے لیے جو ہے صبح کا بولا اگر شام کو واپس آئے اس سے بولا نہیں کہا جاتا ہے۔ 4-5 دن ہیں وہ راتوں میں روئیں کہ پروردگار اس رمضان کا حق ادا نہیں کیا، راتیں ضائع کی، دن ضائع کیے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، پروردگار معاف فرمانا، توبہ کی زندگی گزارے اور اللہ سے استغفار کریں کہ پروردگار معاف فرما۔ میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں ہمیں الگ سے حال بنا کر خواتین کو لانا چاہیے، اور جب اس مجلس قرآن کی دعا ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مجلس پر فرشتے رشک کرتے ہیں،
اس مجلس پر جو ہے عرش والا رشک کرتا ہے. یہ عظیم مجلس ہے. یہ مختصر اور عام سی مجلس آپ نہ سمجھیے کہ عام ہے، تقریر ہوگی، بات سنی، اس کان سے سنی، اس کان سے نکالی، ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ قابل مبارک مجلس ہے. بس 2-3 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. یہ کلام جو آپ نے اس طالب علم کی زبانی سنا، اللہ رب العزت نے امت محمد کو اس وقت دیا جس وقت انسان انسانیت کی زندگی نہیں گزار رہا. مرد کو عورت کی پہچان نہیں تھی، عورت کو مرد کی پہچان نہیں تھی. ظالم مظلوم کو کھائے جا رہا تھا اور مظلوم سسکیاں لے کر جو ہے روتا تھا اور اسی حالت میں اس کا دم نکلتا. آقا اپنے غلام کو سامنے کھڑا کرتا تھا اور پھر کئی تیر اندازوں کو بلا کر کہتا تھا کہ تیر لگاؤ میرے غلام کی آنکھ میں، اور خود بھی لگانے کی کوشش کرتا تھا. ادھر تیر غلام کی آنکھ میں لگا، غلام زمین پر گر گیا، وہ سسکیاں لیتا مر رہا ہے. ادھر ایک آقا بڑی مالی جیتتے ہوئے ناچ رہا ہے. ڈھول ہیں، دھماکے ہیں، باجے گاجے ہیں کہ مجھے انعاموں سے نوازا گیا. یہ کلام اس وقت اس امت کو ملا جب ایک خادم کو آقا کے دسترخوان پر ایک لقمہ کھانے کا حق نہیں تھا. پورا کھانا تیار کیا لیکن لقمہ کھانے کا حق نہیں تھا دسترخوان پر بیٹھ کر. یہ وہ دور تھا جس وقت باندیوں سے بدکاری کرا کے آقا آرام سے بیٹھ کر مونچھوں کو مروڑ کر حرام کمائی کھاتا تھا اور لوگوں کی جو ہے عزتیں اور لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو بازاروں میں اور مارکیٹوں میں تار تار کرتا تھا، فروخت کرتا تھا. اس وقت اللہ رب العزت نے رحم کیا اس امت پر. اس امت کو ایک رسول دیا، وہ بھی نعمت. اس امت کو ایک قرآن دیا، وہ بھی نعمت. اور اس قرآن، جب یہ قرآن آیا اور مشرکین نے جھٹلانا شروع کیا تو رب تعالیٰ نے حیرت سے اس کو بیان فرمایا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ. یہ عجیب لوگ ہیں، میں نے ان کو مظلومیت کے دلدل سے نکالنے کے لیے، پریشانیوں کے مصائب کے گھر سے نکالنے کے لیے، ویرانے کے گھر سے نکالنے کے لیے ان کو کتاب دی تھی محمد عربی کے واسطے سے. اور محمد عربی بھی کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ بھی انہی کا ایک فرد تھا. بچپن سے لے کر 40 سال تک کی زندگی ایسے جانتے تھے ان کی جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کی زندگی کو جانتا ہے. لیکن قرآن آیا اور قرآن نے ان کے عقیدے پر جب چوٹ کی تو انہوں نے جو ہے قرآن کا انکار کر دیا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. اب اگر سمجھ کر انکار کرتے تو چلو، قرآن پہلی کتابوں کا علم ہوتا، قرآن کے متعلق معلومات حاصل کی ہوتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کی ہوتی. اس کتاب کے متعلق ایسا کیا ہی نہیں، ذرا برابر علم نہیں ہے اور قرآن کریم کو جھٹلانے لگ گئے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ. جبکہ اس کی حقیقت سے، اس کی اصلیت سے، اس کی بنیاد سے، اس کے حرف سے یہ واقف نہیں تھے. پھر اس کو بیان کر کے رب تعالیٰ نے اسی صورت میں سورہ یونس میں، جس صورت کی میں نے آیتیں پڑھی، اس صورت میں جو ہے 39ویں آیت میں بیان کر کے آگے ایک جگہ اس وقت کے مسلمانوں کی درندگی کو، اس وقت کے انسانوں کی درندگی کو بیان کیا کہ وہ کس قسم کی زندگی گزارتے ہیں. اور پھر جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو قبر میں بھی ان کو جو ہے مصائب کا سامنا ہوگا اور آخرت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. جب محشر کا میدان قائم ہوگا اور ان کو اپنے قرآن کے انکار کرنے کا انجام معلوم ہو جائے گا تو انجام معلوم ہونے کے وقت اگر ان کے پاس زمین بھر کر اور آسمان بھر کر، بلکہ نہیں 7 زمین بھر کر 7 آسمان بھر کر خزانے ہوں، وہ خزانے یہ جو ہے فدیے میں دے دیں گے جان چھڑانے کے لیے، وہ دے دیتے.
لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ قبول نہیں ہوگا، لفتدت بھی، وہ قبول ہی نہیں ہوگا. یعنی اللہ یہ اگر ہوتا وہاں تو ہوگا نہیں، بفرض محال ہوتے خزانے یہ دیتے، رب ان کو قبول نہیں کرے گا. وہاں سبحان اللہ قبول نہیں ہوگا، وہاں اللہ اکبر قبول نہیں ہوگا، وہاں قرآن پڑھنا قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عملی زندگی ہے اور وہ بدلے کی زندگی ہے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، پھر کریں گے کیا؟ اپنے شرک کی جو ہے شرمندگی، کفر کی شرمندگی، بے حیائی کی شرمندگی، نافرمانی کی شرمندگی، دلوں کے بغض اور عداوت کی شرمندگی، گناہوں کی شرمندگی چھپانے لگ جائیں گے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے. روایات میں آتا ہے آدمی نے جس قسم کا گناہ کیا ہوگا اسی قسم کی سزا لے کر محشر کے میدان میں آئے گا. مثلا ایک آدمی نے جو ہے چوری کی ہے تو جس چیز کی چوری کی ہے وہ اس کے کندھے پر ہوگی اور میدان میں آئے گا. بکری ممیاتے ہوئے آئے گی اس کے کندھے پر، اونٹ جو ہے بڑبڑاتے ہوئے آئے گا اس کے پیچھے، گائے بولتے ہوئے اس کے پیچھے آئے گی، ہر چیز اعلان کرے گی. اگر جو ہے وہ قطع تعلقی کرنے والا ہوگا تو ہاتھ اور پیر کٹے ہوں گے، یہ علامت ہے کہ یہ قطع تعلقی کرنے والا ہے. منہ سے بدبو آتی ہوگی تو اس کا مطلب جو ہے یہ بے حیائی کے کام کرنے والا ہے. شرمگاہوں سے بدبو آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب جو ہے یہ بدکار تھا. اور اگر جو ہے پیٹ سے آگ نکل رہی ہوگی تو اس کا مطلب یہ زکوٰۃ کو چھپاتا تھا، زکوٰۃ کو کھاتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. اس قسم کی علامتوں کے ساتھ محشر کے میدان میں آئے گا اور چاہے گا اپنی شرمندگی چھپانا، لیکن چھپ نہیں سکے گی وہ شرمندگی. وہ تو خدائے رب العالمین ہے، وہ دل کے بہتوں کو جانتا ہے، میرے اور آپ کے رازوں کو جانتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت، آج تو عارضی ہمیں مالک بنا دیا ہے، اس وقت تو کامل طور پر اس کی ملک ہوگی، کامل طور پر اس کی حکومت ہوگی، لہذا چھپ نہیں سکتا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس وقت فیصلہ ہو گیا ہوگا. جنتیوں کا جنت کے لیے، جہنمیوں کا جہنم کے لیے، چغل خور جہنم میں، جھوٹے جہنم میں، قاتل جہنم میں، قرآن کی مخالفت کرنے والے جہنم میں. اس زبوں حالی، اس پریشان حالی کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد کہا اے امت مسلمہ اللہ کا شکر ادا کرنا. امت مسلمہ نہیں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والوں اللہ کا شکر ادا کرو. انسانیت مر چکی ہے اور اس وقت بھی مٹ چکی ہے انسانیت. انسان کو کھائے جا رہا ہے، ظلم جو ہے عروج پر ہے، بے حیائی کا نام کلچر دیا جاتا ہے، شراب کا نام شربت دیا جا رہا ہے، سود کا نام تجارت دیا جا رہا ہے، اور نہ جانے جو ہے ماحول اور معاشرے کو دیکھ کر کون کون سے نئے کام کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. اس قسم کے لوگوں کو اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک کے لوگوں کو رب تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، ایمان والے نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت. نصیحت کہتے کس کو ہیں؟ ایسی بات جو دل کو سنوار دے، جو دل کو نرم کر دے، دل کو پسیج دے اور دل اس کو سن کر مطمئن ہو جائے. واحد نصیحت رب العالمین کی طرف سے ہے قرآن کریم، کہ آدمی اس کو پڑھتا ہے تو دل کی قدورتیں دور کرتا ہے، نفرتیں دور کرتا ہے، عداوتیں دور کرتا ہے، دشمنیاں دور کرتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے. جب اس کی موعظت، جب اس کی واعظ اور نصیحت پڑھتا ہے. اور فرمایا موعظۃ من ربکم، نصیحت بھی ہے تو نصیحت نامہ کوئی عام آدمی کا نہیں ہے، کسی وزیر کا نہیں ہے، کسی منسٹر کا نہیں ہے، کسی آفیسر کا نہیں ہے، ہم آپ جیسے کسی عاجز انسان کا نہیں ہے. من ربکم، یقینی طور پر جو ہے یہ رب العالمین کا نصیحت نامہ ہے، بندوں کے لیے جبریل امین کے واسطے سے نازل ہوا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
تمہارے پاس آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو ہے ایک نصیحت نامہ. آپ نے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنے گھر کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے. کسی تھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ویجیلنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی محکمے کی ضرورت نہیں ہے. دل پر قرآن کریم کا محکمہ نافذ کرو، دل میں قرآن کریم کو جگہ دو، قرآن کریم کو پڑھو اور رب سے باتیں کرو. آپ خود بخود جو ہے آپ کا اپنا آپ سنور جائے گا اور آپ کا اہل و عیال سنور جائے گا اور آپ کی دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک ماں اور بیٹی ہیں. ماں کہتی ہے دودھ کا کام کرتی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے عمر فاروق نے منع کیا ہے، امیر المومنین نے. ماں نے کہا کہاں عمر دیکھتا ہے؟ کہا عمر تو دیکھتا نہیں ہے، عمر کا خدا دیکھتا ہے. یہ ہے قرآن نے جو ہے دل میں گھر کر لیا ہے. لہٰذا جو ہے بیٹی کو خوف خدا ہے، نہ عمر دیکھ رہا ہے، نہ عمر کی پولیس دیکھ رہی ہے، نہ عمر کی شرطی دیکھ رہے ہیں. رب کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ تنہا اکیلی ایک گھر میں بیابان میں رب تعالیٰ سے ڈر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ کام نہیں کرنا ہے. اگر ہم نے اس قرآن کریم سے محبت کی اور صبح سویرے اس کو کھولا اور اس کی نصیحتوں پر عمل کیا تو کوئی بعید نہیں، آج بھی عمر فاروق کے جیسے دور کے جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے دور کے جیسے لوگ، صدیق اکبر کے دور کے جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن شرط تو یہ ہے اس کو کھولا جائے، اس کو پڑھا جائے. اور آخر میں بتاؤں گا کہ ہے یہ کس کے لیے نصیحت. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، لوگوں یہ تمہارے دلوں کے روگ کے لیے شفا بھی ہے، اکسیر ہے، علاج ہے، نسخہ کیمیا ہے، اینٹی بایوٹک ہے. جتنے بھی انفیکشن ہیں آپ کو گناہ کے، تمہارے دل میں، تمہارے نفس میں، تمہارا نفس تمہارا دشمن، تمہارا شیطان تمہارا دشمن، اور جو ہے بے دین معاشرہ تمہارا دشمن، حتیٰ کہ بے دین اولاد اور بے دین اہل و عیال اگر ہے تو وہ دشمن. اس سے بچانے کے لیے آپ کو صرف اور صرف قرآن کریم کی ضرورت ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، لوگوں آئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا، ان بیماریوں کا علاج تو جو تمہارے دلوں میں. مفسرین سے پوچھا گیا کہ کون سی بیماریاں دلوں میں ہوتی ہیں؟ ہارٹ پرابلم؟ کہنا نہ پہلے سن لو، دل میں اس ہارٹ پرابلم سے بھی بڑی بیماریاں ہیں جن کا علاج قرآن کریم کے علاوہ ہو نہیں سکتا ہے. ہارٹ کا علاج ڈاکٹر کر سکتا ہے، خارش کا علاج ڈاکٹر کر سکتا ہے، چمڑی کا علاج ڈاکٹر کر سکتا ہے، ظاہری بیماریوں کا علاج کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن جو باطنی روگ ہوتے ہیں، قدورت ہے، شرک ہے، کفر ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، قرآن سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی ہے، نماز سے دشمنی ہے، دین سے دشمنی ہے، دینداروں سے دشمنی ہے، زکوٰۃ دینے سے دشمنی ہے، اللہ کے رسول سے دشمنی ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے دشمنی ہے. دشمنی نہیں، اگر اتنا بھی ہے کہ وہ حیا اور شرم کرتا ہے دین اسلام پر عمل کرنے میں، کہ بیٹی کی شادی ہے اگر نہ کھلاؤں تو معاشرہ کیا کہے گا، بیٹے کی شادی ہے اگر 1000 کا کھانا تیار نہ کیا، سادہ سا ولیمہ کیا تو کیا معاشرہ کیا کہے گا، اور پھر برسوں تک جو ہے وہ قرض کے نیچے دبا جا رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے دل کی بیماری ہے، یہ بھی دل کا روگ ہے. فرمایا قرآن کو پڑھو اور اس کی تشریحات جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان کو پڑھیے. آپ کی تمام بیماریوں کی شفا ہے اس میں، باطنی بیماریوں کے. لیکن صرف باطنی نہیں، مجھے اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا، احادیث رسول سے ثابت ہے، پھر جو ہے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، تابعین کے عمل سے ثابت ہے، اولیاء اور اتقیاء کے عمل سے ثابت ہے. اہل ایمان کے لیے یہ قرآن ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا ہے. آج ہی میں عصر کے بعد ادھر عرض کر رہا تھا، المیہ تو یہ ہے کہ 5-6 آدمی بیٹھے پورے مہینے یہاں. عرض کر رہا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 3 سورتیں صبح پڑھتا ہے شام تک تمام تر ظاہری اور باطنی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک تمام تر ظاہری اور بیماریوں، شرور اور آفات سے محفوظ رہے گا۔ آقا نے فرمایا وہ ایک سورہ اخلاص ہے، اور دوسرا سورہ فلق ہے، اور تیسرا سورۃ الناس ہے۔ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ صحیح حدیث ہیں۔ معلوم ہوا اہل ایمان کے لیے اگر اہل ایمان قرآن پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، سحر کا اثر ختم ہوگا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں ہو رہی ہے، جنات اور بھوت کا اثر ختم۔ سورہ جن پڑھ رہا ہے، جنات کا اثر ختم۔ یہ 3 سورتیں پڑھ رہا ہے، تمام تر مصائب کا جو ہے اثر ختم۔ اہل ایمان پھر یہ جو ہے ہمیشہ بیماریوں کے مرید نہیں رہیں گے اور بیماریوں کے اندر گرے نہیں رہیں گے، لیکن کھولیں تو اس کو سمجھیں تو شفا۔ لیکن قرآن کریم نے کہا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اشارہ ہے کہ یہ جو ظاہری بیماریاں ہیں یہ عارضی ہیں، ان سے آدمی مرے گا تو بے ایمان نہیں مرے گا بلکہ اجر ہی پائے گا۔ ایمان والا ہے، بیمار ہو کر مرا، شہید مرا، مات شہید ہے۔ ایمان والا ہے، بیمار ہو کر مرا، گناہ معاف ہو گئے پھر مرا۔ ایمان والا ہے، بیمار ہو کر مرا تو جو ہے اس کے درجات بلند ہوئے پھر جو ہے مرا۔ لیکن اگر کفر میں مرا، جو دل کا روگ ہے، دل کی بیماری ہے، شرک میں مرا، بت پرستی میں مرا، غیر اللہ کی محبت میں مرا، عداوت میں مرا، دشمنی میں مرا، کدورت میں مرا، نفرت میں مرا، تو بہت مشکل ہے اس کی جو ہے آگے کی بخشش، بہت جو ہے کٹھن سفر ہے۔ پہلا سفر قبر کا ہے، پھر محشر کے میدان کا ہے، اور محشر کا میدان کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایگزامائنر ہوگا، ایگزام ہال محشر کا میدان ہوگا، نام اعمال ہوں گے، انسان کے اعضاء خود گواہی دیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، اور پھر جو ہے اس کے نام اعمال گواہی دیں گے، اور اس طریقے سے انبیاء گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ وہاں کا جو ہے بہت مشکل معاملہ ہے، لہذا اس کٹھنائی سے بچانے کے لیے مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو رب نے یہ نصیحت نامہ دیا تھا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، جس میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ، ہدایت نامہ ہے یہ، اس کو دیکھ دیکھ کر چلو گے تو آپ کو موبائل خریدتے ہیں اس کی بھی ایک کاپی ہو، ہر چیز کے جو ہے استعمال کا اور یوز کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، نہ جانے اس کاپی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، اس کو پڑھ کر پڑھے لکھے لوگ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ وہ گائیڈ لائن ہوتی ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے۔ مسلمان کو اس دنیا میں بھیجا تھا اور گائیڈ لائن دی تھی کتاب، اور کتاب بھی کس نے دی تھی؟ رب العالمین نے دی تھی۔ کس کے واسطے سے؟ جبریل امین کے واسطے سے۔ کس کے ہاتھ سے؟ جس کا بچپن سے لے کر وفات تک اس طریقے کی زندگی ہے جیسے چاند، جیسے سورج ذرہ برابر داغدار نہیں ہے، اس شخصیت اور اس ذات کی زندگی اس کے ہاتھ دیا تھا، اور اس نے 100% اس کو عملایا بھی، اس قرآن کو عملایا۔ امی عائشہ سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق، تو قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن بھرا پڑا ہے آپ کے اخلاق سے۔ وہ ہدن، انسان کے لیے جو گائیڈ لائن تھی، انسان کے لیے جو رہنمائی تھی، وہ یہ ہدایت نامہ تھا قرآن کریم۔ وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت بھی ہے۔ اگر انسان خدا کی رحمت چاہتا ہے، بندوں پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، رحمت کا طالب بننا چاہتا ہے، تو اس کو جو ہے قریب کرے، اس کو اپنے آپ کے ساتھ جوڑے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ، لیکن ہے یہ 4 چیزیں کس کے لیے؟ یہ 4 چیزیں لِلْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کے لیے ہے، اچھوں کے لیے ہے، عمدہ لوگوں کے لیے ہے، جو اس پر عمل کریں گے۔ ہٹ درموں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، متکبروں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے بات نہیں کرتے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ،
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. بس اس آیت میں اس چیز کا بیان ہے جو آج ہم اس وقت کر رہے ہیں. فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل پر یعنی قرآن پر، وَبِرَحْمَتِهِ اور قرآن پڑھنے پر. ذرا اس کو سننا بس. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہہ دو اللہ کے فضل پر، مراد ہے قرآن. وَبِرَحْمَتِهِ اور اللہ کی رحمت پر. اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ قرآن پڑھنے کی جو توفیق ملی. جو ابھی بچے نے سنایا یہ اللہ کی رحمت ہے، جو ہم نے سنا یہ اللہ کی رحمت ہے، جو اس کے لانے کا انتظام ہوا یہ اللہ کی رحمت ہے، جو استادوں نے اس کو تیار کیا یہ اللہ کی رحمت ہے، جو والدین نے اس پر محنت کی، یہ سب اس میں آتے ہیں. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہہ دیجئے اللہ کے فضل یعنی قرآن پر، وَبِرَحْمَتِهِ اور قرآن پڑھنے پر، قرآن کی سننے کی توفیق پر، قرآن جاننے کی توفیق پر، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق پر. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ تو اسی پر فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا چاہے کہ ایمان والوں کو خوش ہونا چاہے. کس پر؟ اسی پر، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر. اللہ کے فضل سے مراد ہے جب قرآن ملا ان کو تو بس ان کو جشن منانے چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے. پورا ہو تو دعائیں کرنی چاہیے، پورا ہو تو رو دھو کے خدائے رب العزت سے مانگنا چاہیے. شادیوں سے زیادہ، بیاہ سے زیادہ، دنیا کے فنکشنوں اور ریٹائرمنٹوں کے سے زیادہ اس موقع پر خرچ کرنا چاہیے. اس طالب علم کو کھلائیں، ان قرآن سننے والوں کو کھلائیں، ان جو ہے پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو کھلائیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ گناہ نہیں ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ اللہ کے فضل پر، وَبِرَحْمَتِهِ اور اللہ کی رحمت پر، قرآن سننے اور سنانے، پڑھنے اور پڑھانے، اس کا انتظام کرنے پر. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اسی پر خوش ہونا چاہیے امت محمد کو، کیونکہ کتاب ملی ہی امت محمد کو یہ قرآن. تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک اس پر خوشی منانی چاہیے. ہم لاوارث نہیں ہیں، کر دیا ہم نے اپنے آپ کو لاوارث. عبداللہ ابن مسعود کے ہاں قرآن پورا ہوتا تھا، بچوں کو جمع کرتے تھے، چلو اہل عیال کو قرآن دعا کرو، دعا قبول ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو قرآن پڑھتے تھے، بچوں کو اہل خانہ کو جمع کیا، قرآن پر دعا پڑھو، دعا کرو، اس لیے کہ قبول ہوتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں قرآن پورا ہوا، دعا ہوئی، چلو جی ہے دعا کرو، قرآن پڑھا ہے، دعا قبول ہوگی، خوشی مناؤ. یہ موقع تھے خوشی کے. لیکن ان موقعوں کو علامہ اقبال کہتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، تو خوش ہے اس پر، تو نازاں ہے اس پر کہ سورہ یاسین اس وقت پڑھتا ہے جب آدمی قریب المرگ ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد موت آسانی سے ہو جائے. ارے اس سے بھی بڑی نعمت تیرے پاس تھی اگر تو سورہ یاسین ہی کے صرف معنی، مفہوم، ترجمے، مطلب کو سمجھ جاتا، تیری دنیا اور آخرت بن جاتی. لیکن تو خوش ہوا کہ مرتے وقت سورہ یاسین پڑھ لی جائے مجھ پر، میں پڑھ لوں گا کسی پر، بس اس پر خوش ہے، اس پر نازاں ہے. نانا خوشی کی بات تو یہ تھی کہ سورہ زندگی میں سورہ یاسین کے معنی، سورہ یاسین کے مفہوم، سورہ یاسین کے مطلب کو پڑھتا اور اپنے آپ کو سنوارتا، اس لیے کہ اس میں تو جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں، اس لیے کہ اس میں پرانی قوموں کے ہلاکت کے تذکرے ہیں اور مشرکین عرب کی ہلاکت کے تذکرے ہیں. تو آپ کو سبق سمجھ میں آتا. افسوس تو یہ ہے کہ اس کو تو اس چیز کے لیے ہم نے رکھا اور خوشیاں اور موقعوں پر بانٹی، اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا تو غمی کے موقع پر پڑھا، اور اس کو اپنی زندگی میں نہیں لایا، نافذ نہیں کیا، اس کو عملایا نہیں، اس کو ماڈل، آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری. فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اللہ حکم دیتا ہے کہ اب قیامت تک اس پر خوشی منانا. تبھی میں نے عرض کیا تھا جب اس مجلس میں قرآن ہو، تراویح کے فوراً بعد دعا ہو، خوشی ہو اور چند باتیں ہوں قرآن کریم کے فضیلت پر، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہے. آپ کے ذہن میں کہ 27ویں رات شب قدر ہے، آج کا بھی وعدہ ہے کہ 25ویں رات بھی شب قدر ہے، آخری عشرہ شب قدر ہے، آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات شب قدر ہے.
یہ میں نے اور آپ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، کوئی بھی وقت جو ہے کسی بھی رات کو شب قدر ہو سکتی ہے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور آج ہمیں نصیب بھی ہوئی ہے طاق رات 25ویں رات ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے، اس مال سے، اس متاع سے، اس عہدے سے، اس دنیا کی چیز سے جو تم جمع کرتے ہو۔ ذرا ناراض نہ ہوئیے، میں کسی ملازم سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آج پہلا سوال یہ رہتا ہے بچہ قرآن پڑھے گا تو کھائے گا کیا؟ اور میں کہتا ہوں بچہ قرآن پڑھے گا تو کیا کیا کھائے گا؟ تم کہتے ہو کھائے گا کیا، میں کہتا ہوں کیا کیا کھائے گا۔ بچہ قرآن پڑھے، یہ عجیب جو ہے طریقہ کار ہے۔ آخری بات، خیر مما یجمعون کی دلیل یہ اپنی طرف سے میں نے ترجمہ کیا یا ہے صحابہ سے منقول کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے قرآن کریم، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا اور دنیا کے ہر عہدے سے جو ہے بہتر ہے قرآن کریم۔ یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، عراق آزاد ہوا تو وہاں سے ٹیکس کے اور زکوٰۃ کے اونٹ آئے۔ پرانے زمانے میں یہی مال ہوا کرتا تھا۔ دفتر سے نکلے، باہر نکلے، دیکھ رہے ہیں تو گننے لگے تو کتنوں کو گنتے؟ پورا عراق، اس میں اس وقت کا عراق بہت بڑا تھا، فتح ہوا تھا، اور لوگوں نے، مسلمانوں نے زکوٰۃ دی تھی، غیروں نے ٹیکس دیا تھا، وہاں تو مال کے ڈھیر تھے تو گن نہیں پائے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام تھا تو انہوں نے پڑھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہیے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو تم جمع کرتے ہو۔ اس غلام نے بہتر کہا کس کو؟ اس مال کو، زکوٰۃ کے مال کو اور ٹیکس کو، لوٹ کھسوٹ کے مال کے مقابلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غلط تفسیر کی۔ معلوم ہوا عربی جاننے والا بھی غلط تفسیر کر سکتا ہے، تبھی ہم روتے ہیں معتبر علماء سے پوچھ کر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیے، مستند علماء کا ترجمہ پڑھیے۔ یہ عربی سے واقف ہے غلام، اور کن کا غلام ہے؟ حضرت عمر فاروق کا۔ کتنا نہ جانتا ہوگا، لیکن غلط تشریح کر دی۔ مال غنیمت کو، زکوٰۃ کے مال کو، صدقات کے مال کو، اور پھر جو ہے ٹیکس کے مال کو افضل قرار دیا لوٹ کھسوٹ کے مال کے مقابلے میں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ کا مال ہے بادشاہ کے پاس آیا وہ اچھا ہے لوٹے ہوئے مال کے مقابلے میں، لیکن آیت کی جو تشریح ہے وہ الگ ہے۔ فرمایا نہیں، ارے غلام، یہ اس موقع پر نازل نہیں ہوئی ہے، اللہ نے فضل اور رحمت اپنے قرآن کو کہا ہوا، یہ قرآن بہتر ہے دنیا کی تمام چیزوں سے۔ قرآن کہہ رہا، خدا کہہ رہا قرآن بہتر ہے دنیا کی سب چیزوں سے۔ خدا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جب یہ صاحب قرآن چلتا ہے فرشتے اس کے پیر کے نیچے جو ہے، پاؤں کے نیچے پر بچھا کر چلتے ہیں۔ زہریلے جانور، حتیٰ کہ جو ہے سمندر کی مچھلیاں بھی جو ہے اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ فرشتے زمین کے اور آسمان کے عرش کے رش کرتے ہیں اس کے لیے، تمام مخلوق دعا کرتی ہے۔ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو جو ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور میں اور آپ کہتے ہیں اگر بیٹے کو مدرسے میں ڈالا تو کھائے گا، پھر کیا بھوکا مرے گا، اور جو ہے مسجد کا ہو کر رہ جائے گا۔ اور کچھ تو بہت عجیب و غریب لفظ بولتے ہیں کہ پھر مسجد کا لوٹا بن جائے گا، مسجد کا فلاں بن جائے گا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، یہ کفریہ کلمات ہیں، یہ شرکیہ کلمات ہیں، یہ بے ایمانی کے کلمات ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اور آپ عہد کریں گے، اگر اپنا بچہ ہے تو انشاءاللہ مدرسے میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اپنا بچہ نہیں ہے، پوتا ہے تو اس کا، بھائی ہے تو اس کا، رشتہ دار ہے اس کا، محلے میں کوئی ہے تو اس کا، نہیں تو اپنا پیسہ لگائیں گے، کسی کا بیٹا اپنے پیسے سے جو ہے عالم بنائیں گے۔ ہمارا ادارہ ہے، وہاں کئی ایسے لڑکے ہیں جو نہتے ہیں، مظلوم ہیں، یتیم ہیں، باپ نہیں ہے، سالانہ 20,000 دے کر وہ ان کو پڑھاتے ہیں۔ اس 20,000 میں اس کی فیس ہوتی ہے
20,000 میں اس کو کپڑے دیے جاتے ہیں، 20,000 میں سالانہ اس کو خرچ دیا جاتا ہے، جو اس کا صابن دوسرا چیز اور پھر جو ہے علاج و معالجہ پورا کیا جاتا ہے، اور اس میں سے جو ہے کچھ فیس کاٹی جاتی ہے کھانے کا خرچہ۔ تو پورا جو ہے 20,000 کا خرچہ ایک آدمی اٹھاتا ہے کسی کے بچے کا، اپنے بچے کا کیوں نہ اٹھائیں، اس بچے پر قربان۔ میں کہتا ہوں اس کا باپ تو رات دن مزدوری کرے گا کہ میں نے اس کو عالم بنانا ہے۔ جیسے یہ پڑھ رہا تھا ایسے جبریل امین نے اللہ کے رسول کے سامنے پڑھا، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو پڑھ کے سنایا کہ ایسے ہی پڑھنا، ہاکذا انزل، ایسے ہی اترا ہے قرآن جیسے یہ پڑھ رہا۔ اب اس بچے کے لیے باپ محنت نہ کرے تو پھر شرابی کے لیے، کبابی کے لیے، جواری کے لیے محنت کرے گا۔ اس لیے عہد کریں بھائی انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے ایک عالم بننا چاہیے، انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے مدارس چلنے چاہیے، انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے مکاتب چلنے چاہیے، انشاءاللہ اور ہمارے ہاتھ سے مسجدیں آباد ہونی چاہیے۔ قابل مبارک ہیں، آپ اس مسجد کو بڑھائیے، اس میں اضافہ کیجئے، خواتین کے لیے اس میں حال بنائیے، اس میں ماہانہ کی بنیاد پر ماہانہ اجتماع کی کرائیے۔ یہاں آپ کے پاس علماء ہیں، وہ اجتماع کریں گے، آپ کا ذہن بنے گا۔ سب سے بڑی بات ہے اس مسجد کو آباد کیجئے۔ مسجد خالی رہی تو پھر جو ہے ہمارے دل بھی خالی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے پھر گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ مسجد آباد، محلہ آباد، بستی آباد، دل آباد۔ اللہ رب العزت تمام سننے والوں کو آباد رکھے، سنانے والے کو آباد رکھے۔ جیسے اس کو اللہ نے الفاظ عطا کیے، میری اور آپ کی دعا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے معنی اور مفہوم عطا فرمائے، اس سے بھی کہیں زیادہ تقوی نصیب فرمائے۔ یہ پوری بستی کے لیے ذریعہ ہدایت اور نجات بنے، یہ اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنے، یہ سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنے، یہ اساتذہ اور اس مدرسے کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ وہ مدرسہ قابل مبارک، وہ محتمم قابل مبارک، وہ اساتذہ قابل مبارک جنہوں نے اس پر محنت کی ہے۔ ہزارہا سلام۔ اگر اس کے والدین اس مدرسے کے ہمیشہ غلام رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا، استادوں کے غلام رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے جنہوں نے سنا، اگر اس بچے کے ہم سب غلام رہیں زندگی بھر، نہیں ادا ہوگا۔ صرف اس تراویح کا ثواب جتنا ہمیں امپارہ سننے میں ملا، آپ اندازہ کیجئے پھر ہم جنہوں نے 30 پارے سنے کتنا حق ادا نہ کیا۔ اس نے سنت ادا کی اور ہم فرض پڑھتے رہے اور ہمیں فرض کا ثواب ملا اس کے سنانے کی وجہ سے، اور ہماری نمازیں درست ہوئی۔ اللہ سب کو آباد رکھے، جنہوں نے سنا ان کو بھی، جنہوں نے نہیں سنا ان کو بھی، جو صرف آج آئے ہیں ان کو بھی، جو آتے رہے ہیں ان کو بھی۔ اس بستی کو اللہ رب العزت آفات، بلیات اور مصائب سے نجات عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں اور دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، زیادہ یا اللہ چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار اس وقت اس مجلس میں فرشتے حاضر ہیں جو آمین کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین تو بندوں کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم گناہگار سہی، سیاہ کار ہوئی سہی، ڈوبی ہوئی ذلت میں صغائر اور کبائر کا ارتکاب کیے ہوئے، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے سہی، لیکن پروردگار عالم تیرے قرآن کی اس محبت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، اس حافظ قرآن کی محبت میں حاضر ہوئے ہیں، اس رمضان المبارک کی محبت میں حاضر ہوئے ہیں، اس تراویح کی محبت میں حاضر ہوئے ہیں، اور تیرے رسول کا جو فرمان ہے
قرآن کی تکمیل پر دعا قبول ہوتی ہے، اس محبت میں ہم دوڑ کر آئے ہیں کہ اپنی مغفرت کی بھیک مانگیں گے۔ پروردگار اس قرآن کا واسطہ ہے، اس حافظ قرآن کے نیک عملوں کا واسطہ ہے، اس کے اساتذہ کے نیک عملوں کا واسطہ ہے، اس کے مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ اور معتمم کے نیک عملوں کا واسطہ ہے، اس تراویح کا واسطہ ہے، اس عشاء کا واسطہ ہے، اس طاق رات کا واسطہ ہے، اس مجلس میں ایمان والوں کے ایمان کا واسطہ ہے۔ الہ العالمین اس مجلس میں سفید ریش بزرگوں کی سفید ریشی کا واسطہ ہے۔ الہ العالمین نہ جانے اس مجلس میں اس وقت کس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اس کے دل ٹوٹنے اور استغفار اور ہاتھ اٹھانے کا واسطہ ہے۔ پروردگار عالم امت کے حال پر رحم فرما، مظلوموں کے حال پر رحم فرما، مرد و خواتین کے حال پر رحم فرما، بچوں اور بوڑھوں کے حال پر رحم فرما، بزرگوں اور خواتین کے حال پر رحم فرما، اس علاقے پر اس کے علاقے کے حال پر رحم فرما، پورے عالم اور پورے ملک کے حال پر رحم فرما، اس ریاست کے حال پر رحم فرما، اس بستی کے حال پر، اس شہر کے حال پر، اس علاقے کے حال پر رحم فرما، حاضرین مجلس کے حال پر رحم فرما، ان کے خانوادوں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ قاری قرآن کے حال پر رحم فرما، اس کے والدین کے حال پر رحم فرما اور اس کے خاندان کے حال پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما، اس رات میں ہماری مغفرت فرما، اس رات میں ہماری مغفرت فرما، فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو قبول فرما، فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری دعا کو قبول فرما۔ پروردگار زبان لڑکھڑا رہی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، گناہوں کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صغائر کا ارتکاب کیا، کبائر کا ارتکاب کیا، رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کیا، قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا، نماز کا حق ادا نہیں کیا، مخلوق کے حقوق کو ضائع کیا، خالق کے حقوق کو ضائع کیا۔ پروردگار دن کے اجالے میں گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، صبح گناہ کیے، شام کو گناہ کیے، خلوت میں گناہ کیے، جلوت میں گناہ کیے۔ الہ العالمین لباس تو پہنا ہے، ٹوپی تو رکھی ہے، لیکن پروردگار عالم اعمال جو ہے ایمان والوں سے نہیں ہے۔ الہ العالمین ظاہر باطن کے مطابق نہیں اور باطن ظاہر کے مطابق نہیں ہے۔ پروردگار پوری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آج کی اس رات مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، اللہ 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 مغفرت فرما، 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 قرآن کی بغیر ہماری مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما، ہماری بیٹیوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے جوانوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے چھوٹوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے بڑوں کے حال پر رحم فرما۔ تو ناراض ہے، تیری کتاب ناراض ہے، تیرے رسول ناراض ہے، فرشتے ناراض ہیں، مومن ارواحیں ناراض ہیں، یا اللہ قبر میں مردے ناراض ہیں۔ الہ العالمین آج کی رات قلم اٹھا کر سب کو راضی فرما دیجیے، آپ اپنا آپ راضی کیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا او سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پروردگار تجدید ایمان ہوا، پروردگار توبہ ہوئی، یا اللہ آج کی رات ہماری مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے بوڑھوں کی مغفرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے، دلوں کے زنگ کو دور فرما، دلوں کے زنگ کو دور فرما، دلوں کے زنگ کو دور فرما، قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما، قرآن کے قریب کر، قرآن سے محبت کی توفیق عطا
عطا فرما, قرآن کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, قرآن کا قرب نصیب فرما, قرآن کی نسبت نصیب فرما, اپنے رسول کی محبت نصیب فرما, رسول کا قرب نصیب فرما, رسول کی نسبت نصیب فرما, اپنا قرب اپنی محبت نصیب فرما, اپنی نسبت کا نور نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنے دامن عافیت عطا فرما, اپنی پناہ نصیب فرما, اپنی پناہ نصیب فرما. پروردگار در در کے ٹھکرائے ہوئے ہیں, تیرے دین کو بدنام کیا ہوا ہے, آج کی رات رحم کر کے معافی فرما کر یا اللہ ہم کو اپنا لے, یا اللہ ہم کو اپنا لے, ہماری مسجدوں کو آباد فرما, ہمارے مدرسوں کو آباد فرما, ہمارے علماء کو آباد فرما, ہماری بیٹیوں کو آباد فرما, ہمارے گھروں کو آباد فرما, بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما, عالم کے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما, اس ملک کے بیماروں کو, اس ریاست کے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما, حاضرین مجلس کے میں سے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما, ان کے گھروں میں عائزہ اقارب میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما, عالم کے مرحومین کی مغفرت فرما, اس ملک کے مرحومین کی مغفرت فرما, اس مجلس کے حاضرین مجلس میں سے جتنے بھی گزر چکے ہیں ان کے عائزہ اقارب رشتہ دار والدین دونوں میں سے کوئی ایک, ان سب کی مغفرت فرما, جس بچے نے پڑھا اس کے خانوادے میں سے جتنے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, جس استاد نے پڑھایا یا اللہ ان کے خانوادے سے جتنے بھی گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, جس مدرسے میں پڑھا اس مدرسے کے یا اللہ تمام غیبی خزانے سے اپنی ضرورتیں پوری فرما, ان کی جو ہے اس مدرسے کی حفاظت فرما, اساتذہ کی حفاظت فرما, عملے کی حفاظت فرما. الہ العالمین جن لوگوں نے اس بچے کی خدمت کی ان کی خدمت کو قبول فرما کر قیامت تک ان کو آباد فرما, حلال روزی نصیب فرما, بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما. الہ العالمین اس قرآن کریم کا حاضرین مجلس کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے, اس کے اساتذہ کی طرف سے اور یا اللہ والدین کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثواب پہنچا. آپ کی بیٹیوں, آپ کے جو ہے ازواج, اہل بیت, تمام انبیاء اور جميع ان کے متبعین, صحابہ, صحابیات, تابعین, تابعات, طبیعت تابعین, طبیعت تابعات, اولیاء اللہ, سلف صالحین, بزرگان دین, ائمہ مجتہدین, ہم سب کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وضو ہے سبھی کو, ہے کسی نے کرنا وضو؟ کر لو وضو کرتے ہیں.